الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها النبي ومن اتبعك حسبك الله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ محبت سے کہیے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ جو میں کلام پڑھ رہا ہوں نا جی، اس کلام کا ایک ایک شعر اگر سونے کے پانی سے لکھا جائے پھر بھی اس کلام کی شان بڑھی۔ بڑا خوبصورت کلام۔ شاعر کہتا ہے کہ ساری دنیا نے ابھی صحیح طرح دیکھا نہیں، بغیر ویکھن تو ہی سارے دیوانے نے۔ بغیر ابھی صرف حسن کا تذکرہ سنا ہے، سونے محبوب کو مدینے والے کو دیکھا نہیں، بغیر دیکھے ہی فدا ہیں۔ جب دیکھ لیں گے تو پھر دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ وہ کسی شاعر کا بڑا مشہور شعر ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ دیکھیں نا جی، زلیخا کو عورتیں تانا مارتی تھیں،
کہ تو کسی ایسے ہی انسان کو دل دے بیٹھی ہے، اس میں کون سی خوبی ہے؟ تو زلیخا کہتی تھی تم باتیں اس لیے کرتی ہو کہ تم نے دیکھا نہیں، جنہ ویکھ لیا جنہ نہیں ویکھیا او تے کرن گلاں، تے جنہ ویکھ لیا او تے بول دے نہیں، تے جڑے راز حقیقت نو جان دے نے او تے راز حقیقت پھر کھول دے نہیں۔ بہرحال شاعر کہتا ہے مصر میں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، کہ جب عورتوں نے دیکھ لیا تو پھر حسن اتنا زیادہ تھا کہ ہوش نہیں رہی، انگلیاں کاٹ دی سیب کی جگہ۔ تو شاعر نے کہا ادھر انگلیاں کٹتی رہیں، حسن دیکھا، اور ادھر سونے کا حسن دیکھا تو مردان عرب نے اپنے ساری اتار کے نبی پہ قربان کر دی، سر پیش کر دیے۔ انگلیاں چھوٹی ہیں، داڑھ زیادہ قیمتی۔ ادھر حسن یوسف دیکھا تو صرف انگلیاں کٹی، اور وہ بھی انجانے میں کٹی، اور ادھر مصطفیٰ کا حسن دیکھا، خاندان بھی قربان کر دیا، کنبہ بھی سارا قربان کر دیا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما سر دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اور آگے سنو، قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے۔ کہ صحابہ جو ہے نا کہیں سرکار کے قدموں پہ ہی نظریں جمائے بیٹھے تھے، کیوں؟ قدموں پہ جبیں کہندے نے پشانی نو، قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے۔ اگے ویکھو شاعر دا تخیل ویکھو، خیال ویکھو، اور او دا ذوق ویکھو۔ قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے عتیق صاحب شاعر دا تخیل ویکھو۔ آئی صاحب بیمار نے، باقی بندے ٹھیک نے، یہ باقی بول دے رہنا، آئی صاحب معافی۔ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تخیل مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ رب کریم کے فضل و کرم، نبی پاک صاحب لولاک، خاتم المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے مراد رسول، خلیفہ دوم، امیر المؤمنین، امام المجاہدین، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی شان، مقام، رفعت، آپ کی بلندیاں
ہم چھوٹے لوگوں سے کیا بیان ہوں گی، وہ بڑے لوگ تھے، ان کی شانیں بھی بڑی تھیں، ہم تو ان کا ذکر اپنی بخشش کے لیے کرتے ہیں۔ آج ان کا ذکر اس لیے کرنا ہے، یکم محرم کو آپ کا یوم شہادت آ رہا ہے، 10 محرم کو امام حسین کا ہے، تو یکم کو حضرت عمر فاروق کا یوم شہادت۔ آپ کی شان یہ ہے کہ فجر کی جماعت کے لیے آپ مصلی مصطفیٰ پہ کھڑے ہوئے، مدینے کی گلی تھی، مدینے کی مسجد تھی، تکبیر تحریمہ کہی، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے، چاند کی 26 تاریخ تھی، تو آپ کو کسی نے پیچھے سے کندھے کے اوپر ایک خنجر زہر آلود مار دیا۔ آپ اکثر دعا مانگا کرتے تھے، اللہم مرزقنی شہادتن فی بلد رسولک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ حضرت عمر اکثر دعا مانگتے تھے، یا اللہ مجھے اپنے محبوب کے مدینے میں شہادت کی موت عطا فرما۔ لوگ کہتے تھے عمر کی یہ دعا کیسے قبول ہوگی، جنگ میں بھی نہیں جانا، مدینے میں رہنا ہے، تو موت تو عائشہ آتی ہے، شہادت کی موت آتی ہے جنگ میں۔ تو لوگ کہتے تھے جنگ میں تو عمر گئے نہیں، موت شہادت کی مانگتے ہیں، کیونکہ جب امیر المؤمنین بنے تو پھر جو ہے وہ جنگوں میں آپ کم ہی جاتے تھے، آگے بندے بنا کے گورنر کو بھیجتے تھے، آرمی چیف خود نہیں لڑتا، آگے فوجی چھوڑتا ہے۔ تو حضرت عمر آپ نے دعا مانگی تھی، بندے کہتے تھے کیسے پوری ہوگی یہ دعا؟ اللہ نے حضرت عمر کو موت بھی شہادت کی عطا کر دی، مدینے میں عطا کر دی، اور مصلی مصطفیٰ پہ عطا فرما دی۔ یہ شان تھی آپ کی۔ پھر آپ نبی پاک کی مراد ہیں، نبی پاک کی مراد ہے۔ جیسے کوئی بندہ آپ میں سے میرا محبوب کوئی بیٹھا ہو تو میں اس کا خاص ذکر کروں، جی یہ میرا بندہ خاص ہے، میری مراد ہے، تو اس میں کوئی عیب نکل آئے تو پھر جس نے انتخاب کیا ہو اس کے انتخاب پر اعتراض ہوتا ہے۔ کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء اور پھر کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ آئے ہیں، سارے نبی کے مرید ہیں، سارے نبی کے کیا ہیں؟ سارے نبی کے مرید ہیں، بن مانگے آئے ہیں۔ عمر مرید نہیں، عمر میرے نبی کی مراد ہیں، اور اللہ سے مانگ کے مصطفیٰ نے عمر کو لیا ہے۔ جمعرات کا دن تھا، رات شب جمعہ کی تھی، اللہ کی بارگاہ میں میرے نبی پاک نے دعا کی، یا اللہ اللہم اعز الاسلام بعمر خطاب، بعمر ابن الخطاب الخاصہ۔ فرمایا یا اللہ عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب، ایک روایت میں ہے عمر بن خطاب کا بھی نام لیا، عمر بن ہشام کا بھی لیا، اور ایک روایت میں ہے عمر بن خطاب کا لیا خاص کر کے کہ یا اللہ اسلام کو عزت عمر کے صدقے سے عطا فرما، اسلام کو عزت عمر کے واسطے سے عطا فرما۔ پھر ہوا کیا؟ مکے کے کافروں نے میٹنگ بلا لی اور مشورہ کرنے لگے کہ یار عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے،
مکے کے کافروں نے کہا کہ اس دین کو روکا جائے، انہوں نے مشورہ کیا، میٹنگ کی، تو ایک نے مشورہ دیتا انج کرو، معاذ اللہ نبی پاک نو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو قید کر دیو، جدو قید چ رہن دے نہ دین پھیلے گا، نہ بندے ودن دے، نہ تانوں ڈر خوف ہوئے گا۔ تو ایک مشورہ کسی معاذ اللہ شیطانی سوچ والے نے دیا، ایسا کرو عمر کو، ایسا کرو نبی پاک کو معاذ اللہ قتل کر دو، تاکہ دین بالکل سرے سے ختم ہی ہو جائے۔ اب مشورہ تو سب نے کہا کہ اے مشورہ ٹھیک ہی، لیکن سارے پریشان تھے کہ اس مشورے پہ عمل کون کرے گا، عمل کون کرے گا، ڈرتے تھے۔ سب نے مل کے کہا کہ عمر بن خطاب کو ان کو کہا کہ عمر بن خطاب آج تو یہ کام کر۔ عمر بن خطاب تیار ہو گئے۔ اب دیکھیں خدا کی کرنی کیسے، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کسی کے بارے میں کیا ہے، تقدیر الہی کیا ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ تو عمر تیار ہو گئے، تلوار ہاتھ میں لی، شمشیر ہاتھ میں لی، چل پڑے۔ راستے میں ایک بندہ ملا، کہنے لگا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں معاذ اللہ جو آج کل نبی بنے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں۔ تو جو جس بندے نے پوچھا تھا اس نے پوچھا عمر نبی کا معاذ اللہ خاتمہ بعد میں کرنا، پہلے اپنے گھر کی خبر تو جا کے لو، تمہاری بہنا فاطمہ نے بھی اس نبی کا کلمہ پڑھ لیا، تمہارے بہنوئی سعید بن زید نے بھی اس نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ جلال زیادہ ہو گیا، غصہ زیادہ ہو گیا کہ میں باہر دے بندیاں نو پیا ڈاکنا تے تھے، میرے گھروں بھی لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ جلال کے ساتھ وہاں سے ٹرن ہوئے اور اپنے بہنوئی کے گھر گئے، دستک دی۔ دروازے کے اندر سے آواز آئی، بہنا نے پوچھا کون ہے؟ جواب آیا عمر آیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام نہیں تھے لائے تو آپ نے کہا عمر آیا ہے۔ تو آپ کو نا آپ کی بہنا کو اس وقت قرآن پڑھا رہے تھے، حضرت خباب قاری قرآن ہے، انہوں نے کہا کہ آج تو میں بھی نہیں بچوں گا، عمر تو انہوں ہی مارے گا تو مینوں بھی نال ہی مار دے گا۔ تو حضرت عمر کی بہن کہنے لگی، فاطمہ بنت خطاب کہنے لگی عمر حضرت خباب کو کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ چھپ جائیں، عمر کو ہم خود ہی دیکھ لیں گے۔ دروازہ کھولا، عمر جلال میں، بہن کو کہنے لگے بہنا کیا پڑھ رہی تھی؟ کہا میں اس رب کا کلام پڑھ رہی تھی، اور پہلے آ کے ایک سوال یہ بھی کیا۔ عمر کہنے لگے مجھے پتہ چلا ہے کہ تو اپنے آباؤ اجداد دا کلمہ چھڈ کے اور نبی دا کلمہ پڑھ لیا جن نے مکے چ اعلان کیتا ہے میں نبی ہاں۔ تو بہنا کہنے لگی ہاں میں نے اس کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تو عمر نے جلال میں آ کے اپنی بہنا کو تھپڑ دے مارا، اور ایک قول میں آتا ہے کہ کانوں سے خون بھی نکلا، لیکن بہنا بھی عمر کی تھی۔ کہنے لگی اے میرے بھائی عمر سن لے، آج کے بعد میرا یہ اعلان سن لے، تو کہتا ہے کہ میں دوبارہ اپنے باطل دین پہ آ جاؤں، میں تیرا تو دامن چھوڑ سکتی ہوں، اور میں اپنے جان کے ٹکڑے تو کروا سکتی ہوں، جسم کے ٹکڑے تو کروا سکتی ہوں، لیکن جس نبی کا کلمہ میں نے پڑھا ہے
وہ دین بھی حق والا دین ہے، وہ نبی بھی حق والا نبی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا ہوا پھر؟ عمر کہنے لگے بہن تے میری تے پہلا کدی انہیں جلال چ بولی نہیں، یہ اج کیویں انہیں جلال چ پہ بول دی؟ ہوا کیا؟ عمر کہنے لگے اچھا نہیں باز آنا تو مجھے پھر وہ کلام ہی سنا دو جو کلام تم پڑھ رہی تھی۔ بہنا کہنے لگی وہ نہیں میں سناؤں گی۔ اصرار کیا، کہا مجھے سناؤ تو صحیح، کون سا ایسا کلام ہے جس کو پڑھ کے تیرے اندر اتنی پاور آ گئی؟ کہا پھر سننا ہے تو پہلے جاؤ پاک ہو گیا۔ یہ کلام پاک ہے اور پاک ہی سے پڑھتے ہیں، ناپاکوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو غسل کیا، تاریخ الخلفاء کتاب میں لکھا ہے غسل کیا، غسل کر کے قرآن سنا اپنی بہنا سے، سورۃ طٰہٰ کی آیت پڑھی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، اس آیت پہ پہنچے تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ ہوں اور میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں۔ یہ طٰہٰ کی آیت پڑھی، دل میں یہ آیت نور بن کے داخل ہو گئی، دل کی دنیا حساب بدل گئی۔ قرآن آج بھی دل کی دنیا بدل دیتا ہے، لیکن کوئی دل سے پڑھنے والا ہو۔ ہم سے تو ایک رکوع بڑا مشکل ہو گیا، ایک یاسین بڑی صبح کے وقت مشکل ہو جائے، اور کئی بندے ایسے ہیں سال بعد صرف رمضان میں ہی پڑھتے، اور کئی ایسے ہیں کہ زندگی گزر گئی چھوٹے چھوٹے ہوندیاں پڑھیا سی اس کے بعد پڑھی ہی کوئی نہیں، زندگی گزر گئی۔ اور کئی معاذ اللہ، یہ بھی ایک دکھ ہے، کئی معاذ اللہ ایسے بھی بندے ہوں گے جنہوں نے یہ نہیں پتا قرآن کتھے کار ساڈے پیا ہے، پتہ نہیں کتنے وہ پیٹیاں الماریاں چ پیا ہونا۔ اسی لیے تو ہمارے حالات خراب ہیں، ہمارے اوپر آئے دن کوئی نہ کوئی عذاب آئے ہی ہوتا ہے۔ کبھی ظالم حکمران مسلط ہو جاتے، کبھی مہنگائی آ جاتی، کبھی سیلاب آ جاتا ہے، کبھی زلزلہ آ جاتا ہے، یہ عذاب ہے رب کے۔ درس قرآن اگر ہم نے بلایا نہ ہوتا، یہ زمانہ ہمیں زمانے نے دکھایا نہ ہوتا، اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہو گئے تارک قرآن ہو کر، ہم خوار ہو گئے، دنیا عمر کی بدل گئی۔ اپنے بہنوئی کو کہنے لگے مجھے اس نبی کی بارگاہ میں لے چلو کہ جس کے اوپر یہ کلام اترا ہے، صفا کی پہاڑی ہے، اس پہاڑی پہ جائے گے، ادھر حضرت ارقم کا غار تھا، پرانے دور کی بات، صفا کی پہاڑی پہ تو مسلمان تقریباً 40 کو تھے، تو 2 پہرے دار دروازے پہ کھڑے تھے، ایک کا نام حضرت حمزہ تھا، دوسرے کا نام حضرت طلحہ تھا۔ عمر کو آتے ہوئے دیکھا تو حمزہ طلحہ سے کہنے لگے عمر آ رہا ہے، وہ دیکھو، اگر اس کی نیت میں فتور ہے تو آج یہ ہمارے ہاتھوں سے بچ کے نہیں جائے گا، اور اگر اس کی نیت صاف ہے تو پھر ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ ادھر سے عمر آ رہے، اور ادھر سے حضرت ارقم کے گھر جبریل آ گئے، آ کے کہنے لگے آقا جس کے لیے رات دعا مانگی تھی وہ آپ کی چوکھٹ پہ تشریف لا رہا ہے۔ میرے نبی باہر نکلے، دروازے پہ حضرت حمزہ کو کہا عمر کو کچھ نہیں کہنا، حضرت طلحہ کو کہا عمر کو کچھ نہیں کہنا، عمر آج خود نہیں آیا، عمر کو بلایا گیا ہے، عمر خود نہیں آیا، عمر کو مانگ کے خدا سے لیا۔ اللہ اکبر۔ جو خریدنے آئے تھے وہ اپنا آپ بیچ کے چلے گئے،
جو خریدار بن کے آئے تھے وہ اپنا آپ ہی مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیچ کے چلے گئے۔ جب حضور کی بارگاہ میں آئے، نبی پاک نے عمر کی طرف دیکھ کے کہا، اے عمر، کتنا کو عرصہ ان باطل بتوں کی عبادت کرو گے؟ یہ تو ہاتھوں کے تراشے ہوئے خدا ہیں، پتھروں کے تراشے ہوئے خدا ہیں، نہ نفع دیتے نہ نقصان دیتے، نہ بولتے نہ سنتے نہ کھاتے نہ پیتے۔ اتنا جملہ کہا، حضرت عمر کہنے لگے، آپ نے سچ کہا ہے، آقا مجھے بھی کلمہ پڑھائیں اور اپنی غلامی میں داخل فرما لیجیے۔ عمر کی جرت پہ جاؤں قرباں، جس سے کافر ہے آج بھی لرزاں، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا۔ آپ جب کلمہ پڑھا 40 مسلمان سن صرف ادوں، پوری دنیا تے کنے ہون کنے نے، اور 40 ہو کے بھی پوری دنیا تے انہاں دی ہیبت سی، تے ان 40 کروڑ تو ہی چوکھے نے، پتہ نہیں 1 ارب سے بھی زیادہ مسلمان پوری دنیا میں موجود، لیکن وہ طاقت، وہ قوت، وہ للکار نہیں رہی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے بڑوں کی زندگیاں اور اسلاف کی جو زندگی تھی وہ پڑھنا بھی چھوڑ دی بچوں کو۔ یہودی اس لیے تو کہہ کے گیا، ایک یہودی نے ریسرچ کی، اس نے کہا عیسی صاحب اگر عمر 6 مہینے اور زندگی گزار جاتا، پوری دنیا دے اوتے کوئی کفرستان نہیں رہنا، سارے مسلمان ہو جانے ہیں، ساری دنیا ہی مسلمان ہو جانی۔ آپ کی ہیبت ولولہ بڑا تھا۔ 40 مسلمان اس وقت پھر صفا پہاڑی پہ نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر لگایا، اور مکے کی فضاؤں میں اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی۔ پھر حضرت عمر نبی پاک کی بارگاہ میں اسی وقت کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے یہ بتائیں ہمارا دین حق نہیں؟ میرے نبی نے کہا دین تو ہمارا ہی حق ہے۔ کہا ہمارا اسلام سچا ہے؟ کہا سچا ہے۔ کتاب سچی؟ کہا ہاں سچی۔ کہا پھر چھپ چھپ کے کیوں عبادت کرتے؟ چھپ چھپ کے کیوں کرتے؟ علانیہ کرتے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام آپ نے حضرت عمر کی اس بات کو ترجیح دی، کیونکہ آرڈر جو خدا کا ابھی تھا کہ چھپ کے عبادت کی جائے۔ تو 2 صفحے بن گئی حضرت عمر کے اسلام لانے پہ، 2 صفحے، ایک صف میں حضرت حمزہ، ایک میں حضرت عمر، اور صفحے بن گئی، اور جا کے مکے کا طواف علانیہ کیا اور خطاب کیا اور کافروں کو للکارا، اور للکار کے کہا دیکھو بات یہ ہے، جس نے اپنے بچے یتیم کرانے ہیں وہ عمر کے ساتھ پنگا لے کے دیکھ لے، جس نے اپنی بیوی بیوہ کرانی ہے وہ عمر کو چھیڑ کے دیکھے۔ آپ نے علانیہ کافروں کو للکارا، علانیہ۔ آپ کی ہیبت جلال اتنا زیادہ تھا کہ ایک دن کیا ہوا کہ جب ہجرت کرنے لگے نا مدینے کی طرف، مکہ چھوڑ کے، اللہ کا حکم آیا تو ایک کافر کے گھر گئے، جو سردار کافر تھے، سردار ابو جہل کے گھر گئے، وہ ابو لہب اور جتنے بھی بڑے بڑے عتبہ شیبہ تھے، سب کے گھر جا کے علانیہ طور پہ دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ بات یہ ہے میں چلا ہجرت کر کے، تے جے جاندیاں تساں اپنے بچے یتیم کرانے تے مینوں روک کے واہ۔ مزہ تو تب ہے نا جب دشمن کے سینے پہ چڑھ کے بندہ کلمہ حق بلند کرے، مزہ تو تب ہے۔ کہا میں چلا ہجرت کر کے، ابو جہل دا دروازہ کھٹکھٹایا، عیسیٰ میں پڑھنا پیا، ابو جہل گھروں ہی نہیں نکلیا۔ مکے دا سردار کلواندا سی، جب حضرت عمر نے دروازے سے آواز دی نا عمر آیا ہے اور میں جا رہا ہوں ہجرت کر کے،
تو کسی نے بچے یتیم کرانے کافر نے تو میرا رستہ روک کے دکھائے. آپ نے اعلانیہ ہجرت کی. اور سب سے خوبصورت بات مجھے جو لگی نا حضرت عمر کی، ساری خوبصورت، کہ 21 مشورے نبی پاک نو دیتے. کنے مشورے بولو تو سے کنے؟ 21 مشورے دیتے. ہر جملہ سن کے تو بڑا لطف آنا ہے. 21 مشورے نبی پاک نو دیتے اور 21 مشوریاں اتے رب نے حضرت عمر دی تائید اتے 21 آیتاں قرآن دیا نازل فرما چھڑیاں. مشورہ عمر دے، رب جبریل کو بھیج کے سونے محبوب کو پیغام دے دے، سونیا محبوبہ جیسے عمر مشورہ دیتا ہے میرا بھی حکم ویسا ہی ہوگا. ان میں سے ایک بات یہ عرض کر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نا مدینے والی سرکار کی بارگاہ میں تشریف فرما تھی. تو حضور کی بارگاہ میں نا ہر طرح کا بندہ آتا. اب پردہ نہیں تھا، ازواج مطہرات، اس وقت پردے کا حکم ہی نہیں تھا. حضرت عمر کو یہ بات تھوڑی سی معیوب لگی کہ سونیا تیری مبارک بیویاں ہوتی مومنوں کی مائیں، تو حضور آپ کی بارگاہ میں ہر طرح کا بندہ آتا ہے، تو ایسا کریں کہ پردے کا حکم ارشاد فرما دیں، یا جس نے آنا ہے وہ کم از کم ازواج مطہرات ان سے پردہ کریں اور وہ بھی حیا کرتے ہوئے پردہ کریں. پردے کا حکم ارشاد فرمائیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ مشورہ دیا تو رب نے قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی. فرمایا محبوب جیسے عمر کا مشورہ ہے میرا حکم بھی ویسے ہی. تو یہ ایک آپ کی بڑی خوبصورت بات تھی کہ مشورے آپ دیتے تو رب قرآن اتار دیتا اور آپ کی تائید، آپ کی نصرت بارگاہ الہی سے ہو کے آتی. اور حضور علیہ السلام نے آپ کی شان میں اتنی حدیثیں بیان کی. آج بھی اگر کوئی حضرت عمر کی شان لکھنا چاہے تو غلاموں کی شان نہیں لکھ سکتا، تو آقا کی شان کیسے لکھے گا؟ ایک دفعہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑی مشہور حدیث، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب. ایک حدیث میں آتا ہے انی لانظر الی الشیاطین والجن والانس قد فر من ظل عمر. تیسری حدیث میں آتا ہے من ابغض عمر فقد ابغضنی ومن احب عمر فقد احبنی. چوتھی حدیث میں آتا ہے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلی حدیث کے اندر فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہونا ہوتا، آج بڑی ساری لوگ طویلیں نکالتے ہیں، میں نے کہا نبی کے یار جو ہر لحاظ سے ممتاز کیفیت رکھتے تھے وہ نبی نہیں بن سکے، تو یہ مرزا کانا چوڑا کیسے نبی بن سکتا ہے؟ جب وہ نبی نہیں بن سکے تو یہ جو آج کے دور میں اپنے آپ کو کبھی مسیح کہہ کے، کبھی معود کہہ کے، اور کبھی کسی نام سے، کبھی کسی ٹائٹل سے اپنے آپ کو نبی کہلوانے کی اور نبوت کے اوصاف پانے کی کوشش کرتے ہیں، جب عمر جیسی ہستی کے بارے میں، جس کے بارے میں میرے نبی نے کہا کہ عمر وہ ہے جس کی زبان پہ اللہ نے کلمہ حق جاری کر دیا ہے، جس کی زبان سے ملائکہ کلام کرتے ہیں، جس کی زبان سے مشورے نکلتے ہیں تو رب قرآن اتار دیتا ہے، جس کے قلب سے اور جس کی ہیبت سے
شیطان بھاگ جاتا ہے۔ آج بھی اگر عمر کا تذکرہ کرو گے، پہلے بھی عمر کے سائے سے شیطان بھاگتا تھا، آج عمر کے تذکرے سے بھی شیطان کے چیلے بھاگیں گے۔ اور عمر کے بارے میں میرے نبی کا واضح الفاظ موجود ہیں، فرمایا جس نے میرے یار عمر سے بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا، اور جو عمر سے وفا اور محبت کرے گا وہ آمینہ کے لال سے وفا اور محبت کرے گا۔ جو عمر سے پیار کرے گا وہ حضور سے پیار کرے گا۔ یہ حدیثیں خالی حضرت علی کی شان کے بارے میں نہیں آئی، بندے مولا علی کی شان میں بڑی حدیثیں پڑھتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا من احب علیًا فقد احبنی، من احب حسینا فقد احبنی، کہ جس نے مولا علی سے محبت کی اس نے مصطفیٰ سے محبت کی۔ حدیث سچی ہے، بات بھی سچی، شک بھی نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ حدیث سچی ہے، بات بھی سچی ہے، شک بھی نہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں یہ بھی حدیثیں پڑھو، نبی نے یہ بھی کہا جس نے عمر سے محبت کی اس نے مدینے والے سے محبت، یہ بھی حدیث ہے۔ خالی ادھر نہیں ادھر بھی دھیان کرو۔ جے تینوں شک ہوئے تے آ لے جا تینوں چل مدینے، جے تینوں شک ہوئے آ جا تینوں لے جا چل مدینے، جا کے ویکھ لے جوڑ مزاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا، بن یار نبی دے یاراں دا۔ یہ حضور علیہ السلام نے حضرت عمر کی شان مبارک بیان کی۔ آپ کا دورہ خلافت بڑا شاندار گزرا ہے، اس کے لیے ایک سیمینار بھی منعقد کیا جائے پھر بھی آپ کے دورہ خلافت اور عہد فاروقی کی جو داستانیں غموں سے بری ہیں، اور فخر ہوتا ہے اللہ کی قسم پڑھ کے ہمارے ایسے ایسے مومنوں کے امیر گزرے جنہوں نے اپنا کچھ نہیں بنایا، امت کی فکر کی ہے اور امت کی خدمت کی ہے، اور ایسی خدمت کی کہ اللہ نے ان کی زبانوں پہ ایسا حق جاری کیا۔ ایک خط دریائے نیل کو بھیجا تھا، چلتا نہیں تھا، دریائے نیل حضرت عمر کے دور خلافت میں خشک ہو گیا، چلتا نہیں تھا۔ تو لوگوں نے اس علاقے کے گورنر کو کہا کہ اس دریا میں ایک نوجوان بچی ڈال دو، وہ نوجوان بچی مرے گی تو دریا چلنے لگ پڑے گا، یہ ہماری پرانی رسم ہے۔ تو گورنر مسلمان تھے، عمر بن عاص غالباً ان کا نام بتایا جاتا ہے، وہ مسلمان تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو میں مسلمان ہوں اور یہ جو رسم تم بتا رہے ہو یہ جاہلیت کی رسم ہے، اور زمانہ جاہلیت کی رسمیں اسلام مٹانے آیا ہے، بنانے نہیں آیا۔ انہوں نے کیا کیا، جب انہوں نے جواب دے دیا تو دریا تو خشک ہونے لگ پڑا، لوگ علاقہ چھوڑنے لگ پڑے۔ تو حضرت عمر بن عاص نے خط لکھا اپنے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو، کہا حضور ماجرا یہ ہے، مصر میں دریائے نیل ہے، خشک ہو گیا ہے، بندے آندے نے ایک نوجوان لڑکی وچ سٹھو، او سٹھو گے تے دریا چلے گا، نہیں نہ سٹھو گے تے خشک ہو جائے گا۔ تے نالے بندے یہ بھی آندے نے دریا تو پانی تو بغیر ساڈا گزارا نہیں، ہمارے جانور یہاں سے پانی پیتے ہیں، ہم کپڑے وغیرہ یہاں سے دھوتے ہیں، حضور دریا خشک ہو گیا، مہربانی کریں اس کا کوئی حل بتائیں۔ تو حضرت عمر نے جب خط پڑھا اور خط پڑھنے کے بعد پھر جواب دیا، اور جواب میں یہ لکھا، فرمایا کہ اے عمر بن عاص ایسا کرو، میں تمہیں ایک خط بھیج رہا ہوں، وہ خط جا کے دریائے نیل میں ڈال دینا۔ اس خط کی عبارت کیا تھی؟ فرمایا فَإِن كُنْتَ تَجْرِي مِنْ هَلَكَ فَلَا تَجْرُونَ، فرمایا ان کان اللہ یجریکا فاسأل اللہ الواحد القہار ان یجریکا، کہا دریا کو جا کے دریا میں خط ڈال دینا۔ خط پکڑا اور پکڑ کے جا کے دریا میں ڈالا، جب دریا میں ڈالا اوپر عبارت یہ لکھی تھی،
اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے، اے دریا کا پانی اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو نہ چلنا، اور اگر تو خدائے بزرگ و برتر کے حکم سے چلتا ہے، اس واحد رب ذوالجلال کے حکم سے چلتا ہے، تو میں عمر رب سے دعا کرتا ہوں کہ تو اپنا پانی واپس لے آ۔ اللہ اکبر۔ روایت میں لکھا ہے جب عمر کا خط دریا میں جاتا ہے، اللہ دریا کو اتنی وسعت دیتا ہے، دریا آگے سے بھی 16 فٹ پانی بلند فرما دیتا ہے۔ 16 فٹ پانی زیادہ ہو گیا۔ یہ حکمران تھے جو کہتے تھے اللہ کر دیتا تھا۔ یہ امت پہ زوال کا سبب نہیں بنے، رحمت کا سبب بنے۔ یہ تھے جن کو فکریں تھیں۔ آج بنگلے بنائے حکمرانوں نے، کوٹھیاں بنائی، اپنے بینک بیلنس بنائے، یورپ کنٹریز میں اپنے ہوٹلز بنائے، بڑا کچھ بنایا، لیکن اپنی رایا کی فکر کوئی نہیں کی۔ جب ہم نے ضمیر بیچے تو ہمیں بھی وہی آگے مل گئے، وہ بھی ضمیر فروش، وہ آگے ضمیر بیچ دیتے۔ تو اگر آج بھی آپ چاہتے ہیں کہ پھر کوئی عمر کا ثانی آ جائے، عمر کا کوئی سچا غلام آ جائے، تو اپنے طرز عمل کو بدلنا ہوگا، اپنی طرز عمل کو بدلنا ہوگا۔ ہم اپنا آپ نہیں بدل رہے، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ زوال آ رہی۔ دیکھیں نا جی، اس کی ایک مثال ابھی دے دیتا ہوں۔ خطاب شروع ہوا، 2 بندے بیٹھے، اب جمعے کا ٹائم ہو گیا، اب آخری ٹائم ہے، مسجد بھر دی پئی۔ حالانکہ جمعے کا مقصد یہ ہے کہ جب اذان ہو جائے تو فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف۔ لیکن قوم اپنی مستی میں مصروف ہے، کوئی فکر نہیں، کوئی فاقہ نہیں۔ تو جب قومیں اپنا طرز عمل برا کر لیتی ہیں تو ہم پہ مسلط بھی وہ ہو جاتے ہیں جن کا خود طرز عمل بڑا برا ہوتا ہے۔ حضرت عمر تو کہتے تھے نا جی کہ اگر دریا کے کنارے بکری یا کتا بھوکا پیاسا مر گیا تو عمر اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ اور ادھر ہزاروں لوگ بھوک سے مار رہے ہیں۔ اب بلوچستان میں بارشیں، سیلاب آ گئے، کسی کو فکر فاقہ ہی کوئی نہیں، سارے اپنی اپنی پارٹیوں میں لگے ہوئے۔ تو مہربانی کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وطن عزیز میں نظام مصطفیٰ آئے، وطن عزیز میں عدل کا اور انصاف کا نظام آئے، سب سے پہلے اپنی حالت بدلیں، اپنے آپ کو اسلام کا پابند کریں، اپنے طرز عمل کو بدلنے کی کوشش کریں۔ دغا بازی، جھوٹ، فریب، دھوکہ، ہر بات میں فراڈ لگا دینا، ہر بات میں نبی پاک کے امتی کو جھوٹ بول کے سودے بیچنا، یہ بھی تو عذاب کی نشانی ہے۔ چھوٹی چھوٹی کرپشن ہم کرتے ہیں، بڑی بڑی ہمارے سے بڑے کر لیتے ہیں۔ تو عمر تو ایسے نہیں آئے گا، دعاؤں سے عمر نہیں آئے گا۔ چلے دعائیں کارآمد بڑی ہیں، مغز ہے عبادت کا، لیکن عمر آنے کے لیے پہلے اپنا طرز عمل بدلنا ہوگا۔ سادگی حضرت عمر کی یہ تھی۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، جب قومیں ترقی کرتی ہیں تو حکمران اپنا نہیں سوچتے، اپنی قوم کی خدمت کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جنگ قادسیہ ہوئی، بڑی دیر جنگ چلتی رہی، حضرت عمر نے فوج بھیجی ہوئی تھی، فوج بھیجی ہوئی واپس آ رہی، فوج کو اللہ نے فتح عطا کر دی۔ جنگ قادسیہ بہت بڑی جنگ ہوئی، بڑی لمبی اس کی فہرست، داستان، رقم بہت زیادہ تاریخ دانوں نے کی ہے۔ جنگ قادسیہ میں نا مسلمانوں کو ہو گئی فتح۔ حضرت عمر مدینے میں انتظار کر رہے تھے، یار کبھی کسی وقت کو کھاتا ہے پتہ چلے جنگ قادسیہ کا کیا بنا ہے۔ جب خدا عزتیں دیتا ہے نا جی، پھر ہمیں پروٹوکول، دنیا کے پروٹوکول کی ضرورت نہیں رہتی۔
پھر خدا جو پروٹوکول عطا کرتا ہے نا جی، اس کا جواب ہی کوئی نہیں ملتا۔ حضرت عمر تو درخت کے سائے میں سو جاتے تھے، نہ کوئی فوجی رکھا، نہ کوئی گارڈ رکھا، نہ کوئی وزیر رکھے، آگے پیچھے جو ہاتھ جو ہے وہ سامان اٹھاتے پھرے اور دیگر معاملات کرتے رہے۔ آپ نے تو عدل کی ایسی داستان کی، زلزلہ آ گیا مدینے میں تو جملے کیا کہے؟ کہا اسکن یا ارض فانما علیک عمر۔ مدینے میں زلزلہ آیا تو عمر نے ایڑی ماری، کہا اے زمین ٹھہر جا، تینوں نہیں پتا تیرے تے عمر کھلوتا ہے۔ یہ جملہ ہر بندہ نہیں کہہ سکتا۔ تجھے نہیں پتا تیرے اوپر عمر کھڑا ہے۔ اور جنگ قادسیہ سے نا واپسی ایک قاصد آیا تو حضرت عمر مدینے کے باہر کھڑے تھے، وہ گھوڑے پہ قاصد آ رہا ہے، اسے نہیں پتا عمر کون ہے، بادشاہ کون ہے یہ بھی نہیں پتا اسے۔ حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ کہا فلانے علاقے سے۔ کہا کیا پیغام ہے؟ کہا اللہ نے اس علاقے میں مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ تو آپ ساتھ ساتھ نا اس بندے کے گھوڑے کی لگام کے ساتھ ساتھ چلتے جا رہے۔ جب مدینے میں گئے تو لوگ سلام کرنے لگے، یا امیر المؤمنین السلام علیکم، سلام کرنے لگے۔ اور قاصد پریشان ہو گیا، میرے نال تے امیر المؤمنین پہ ٹر دے۔ جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، اور دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا ہے، خود تو پیدل ہے، سواری پہ غلام آتا ہے، اور جب بھی میرے سامنے کوئی مشکل مقام آتا ہے میرے لبوں پہ یا رسول اللہ آپ کا نام آتا ہے، میرے لبوں پہ یا رسول اللہ آپ کا نام آتا ہے۔ تو وہ اسے پتہ نہیں تھا، تو یہ آپ کی سادگی تھی۔ میں پڑھ رہا تھا کہ آپ نے 36 سے زیادہ ملک فتح کیے اور 80 جنگیں لڑی، اور کسی جنگ میں شکست نہیں ہوئی، سب میں اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ مصر، ایران، اردن، ہمس، شام، عراق، حتیٰ کہ بلوچستان کے علاقے بھی حضرت عمر کے دور میں فتح ہوئے۔ یہودی جاتے ہوئے کہا گیا کہ اگر 6 مہینے اور عمر زندہ رہتا نا ساری دنیا کو ہی مسلمان کر دینا تھا، اتنی پاور اور ہیبت تھی۔ علامہ اقبال پر نا لوگ بڑا شک کرتے تھے، کہتے تھے یہ شیعہ ہے، تو علامہ اقبال کے سامنے نا حضرت